ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اس آیت سے پہلے الفاظ ونزل فی من ارتد، یہ آیت نازل ہوئی ہے اس شخص، ان لوگوں کے بارے میں جو مرتد ہو گئے۔ یہ من ویسے لفظ واحد ہے، جو مرتد ہو گیا، کہ معنی جمع کے جو مرتد ہو گئے۔ ولاحق بالکفار، کفار سے جا ملے، اسلام لائے تھے، اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، کفار کے پاس پہنچ گئے، ان کے بارے میں یہ آیت آئی۔ فمن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو آدمی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، اسلام چھوڑتا ہے، یہودی بنتا ہے، عیسائی بنتا ہے، مجوسی بنتا ہے، مشرک بنتا ہے، کوئی اور مذہب۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، جو آدمی تلاش کرتا ہے اسلام کے سوا کوئی اور مذہب، فلن یقبل منہ، اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا وہ عمل، اس کا وہ مذہب قابل قبول نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ ہی خسارہ، جہنم میں جائے گا۔ لِمَصِيرِهِ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِ، بوجہ اس کے جانے کے آگ کی طرف، جو اس پر ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، مؤبدہ ابدا ابدا، اس پر ہمیشہ رہے گی۔ تو کیا فائدہ ہوا اسلام چھوڑنے کا، کہ جہنم کا وہ رہائشی بن گیا، جہنمی بن گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، کیف اے لا، کس طرح، یعنی اللہ ہدایت نہیں دے گا، لفظی بات کس طرح اللہ ہدایت دے گا ایسی قوم کو جنہوں نے کفر کر لیا اپنے ایمان لانے کے بعد۔ پہلے ایمان لائے تھے، پھر کفر کر لیا، اب یہ قوم ہدایت کے مستحق ہے نہیں، بڑی بد نصیب قوم ہے، ایمان لا کے ایمان چھوڑ دیا۔ تو کس طرح، یعنی نہیں اللہ ہدایت دے گا ایسی قوم کو جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، وَشَهِدُوا، اور انہوں نے شہادت دی، گواہی دی، اپنی شہادت، ان رسول حق، کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہیں، کلمہ پڑھ لیا، توحید کا اقرار کیا، رسالت کا اقرار کیا، ان رسول حق، کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حق ہیں۔ وجاءہم البینات، ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے، بینات الحجج الظاہرات، واضح دلائل علی صدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلائل بھی آ چکے، تو اسلام پھر چھوڑ دیا۔ اللہ ان کو ہدایت نہیں کرے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، ای الکافرین، کافروں کو، یہ کافر ظالم ہے، اسلام لائے، اسلام پھر چھوڑ دیا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ لوگ، ان کا بدلہ ہے، ان کی جزا سزا یہ ہے، یہ جزا عام طور پر یعنی عذاب پر ہی بولتے ہیں، ان کا بدلہ، ان کی سزا، کہ ان پر اللہ کی لعنت پھٹکار ہے، فرشتوں کی، تمام لوگوں کی۔ ان کی سزا تو یہ ہے کہ ان پر اللہ کی ہمیشہ لعنت، رحمت سے دوری، فرشتے لعنتیں کرتے ہیں، تمام لوگ لعنتیں کرتے ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس لعنت کے اندر، ان پر لعنتوں کی بارش برستی رہے گی، برستی رہے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اس میں رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ لعنت میں، اور النار، یا آگ میں، کیونکہ آگ بھی لعنت کا سبب ہے۔ المدلول علیہ بہا علیہا، اس آگ پر دلالت کی گئی ہے اس لعنت سے، لعنت سبب آگ کا ہی ہے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینصرون، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ یمحلون، ینظرون، یمحلون، الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، واصلحوا عملہم، اپنا عمل درست کر لیا، اصلاح کر لی، جو توبہ طیب ہو گئے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے بہم ان پر۔ ونازل فی الیہود، یہود کے بارے میں یہ آیت آ رہی ہے، یہود کے بارے میں آیت آ گئی، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا،
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، یہودی لوگ تھے نا، تو جب عیسیٰ علیہ السلام ان کو نہ مانا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام سے، بعد ایمانہم بموسیٰ، بعد ایمان لانے موسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لائے تھے، جب آئے عیسیٰ علیہ السلام ان سے کفر کر دیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، بے محمد، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کر کے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کا انکار کر دیا، تو پہلے بھی کفر کیا پھر کفر کیا، یہ کفر در کفر، یہ ان کا کفر بڑھتا ہی گیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر یہ بڑھ گئے کفر کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان لوگوں نے بار بار کفر ہی کرتے رہے، یہودی لوگ ہیں، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز نہیں قبول کی جائے گی، اچھا اذا غرغروا، جب ان کی جان ہنسلی پر پہنچے گی، ایک غرغرہ ہوتا ہے جب بندہ مرتا ہے تو جان اٹکتی ہے نا گردن کے اندر، گلے کے اندر، وہ غرغرہ، تو جب موت آتی تو پھر توبہ کریں، توبہ وہ قبول نہیں ہوگی، لن تقبل توبتہم اذا غرغروا، ان کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی جب ان کو موت کی حالت لاحق ہوگی، او ماتوا، یا مر جائیں کفار کفر کی حالت میں، تو کفر پر موت آئے تو اس ٹائم توبہ قبول نہیں ہے، یہ تو زندگی میں ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، یہی لوگ ہیں گمراہ ہونے والے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے کفر کی حالت میں، واو حالیہ، مر گئے اس حال میں کافر تھے، کفر پر مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، تو ہرگز نہیں ان میں سے ایک سے زمین کے بھرنے کے بقدر سونا قبول کیا جائے گا، کوئی زمین بھر کے سونا دے، یا اللہ زمین کا سونا، زمین بھری پڑی ہے، زمین تا آسمان، سونا لے لے ہمیں چھوڑ دے، ایمان ہونا کفر ہی کفر ہو، اللہ نہیں یہ سونا قبول کرے گا، اسے کیا لوڑ ہے سونے کی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے ایک سے زمین کے سونے سے بھرنے کے بقدر، بے یملا کہ بھرے ہو زمین کو سونے سے، یہ بے فرض محال ہی ہے، سونا کہاں ملے تو کہاں وہ بھرے گا، کوئی بھر کر دے بھی دے تو اللہ قبول نہیں کرے گا، والا وفتدا بھی، چاہے وہ اس کا معاوضہ پیش کرے، افتدا ہونا فدیہ دینا، اللہ مجھے چھوڑ دے تو فدیہ لے لے، نہیں، چاہے اس کا فدیہ معاوضہ دے، فَلَن يُقْبَلَ، فا ہوئی اس کی بات کر رہے ہیں، ادخل الفاء فی خبر انا، فا داخل کی گئی ہے خبر انا پر، آئی نا فَلَن يُقْبَلَ لِشَابَہِ الَّذِينَ بِشَرْط، کیونکہ لفظ الَّذِينَ مشابہ شرط کے تو جزا پر فا آتی ہے، وَإِذَان، اور معلوم کرانے کے لیے، بِتَسَبُّبِ بِالْقَبُولِ عَنِ الْمَوْتِ الْكُفْرِ، کہ سبب بننا ہے قبولیت کا نہ ہونا موت سے کفر پر، کیونکہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے، مرے کفر پر ہیں، اس واسطے اللہ نے فدیہ نہیں قبول کرنا، کوئی پیش کر بھی دے فرض محال، چونکہ مر رہے ہیں کفر پر، تو کفر پر مرنا ایسی بات ہے کہ ان کی کوئی شے قبول نہیں ہوگی، اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین، یہ لوگ ایسے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، مولم، درد دینے والا، وما لہم من ناصرین، ان کے واسطے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، یعنی مانعین منہ، عذاب سے بچانے والے، روکنے والے، لن تنالوا البر اے ثوابہ وہو الجنہ، تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے، نیکی پانی ہو، لینی ہو تو بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، پسندیدہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے، فرمایا لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اس کا ثواب نیکی کا، یہ وہ جنت ہے، تمہیں جنت ہرگز نہیں مل سکتی، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم خرچ کرو، صدقہ دو، مما تحبون، اس مال سے جس کو تم پسند کرتے ہو، جنت لینی ہے تو صدقہ دو پسندیدہ مال کا، من اموال، اپنے مالوں میں سے، پسندیدہ مال دو گے تو اللہ پھر تمہیں جنت دے گا، تو آتا ہے حدیثوں میں کہ جناب ابو طلحہ انصاری مدینہ والوں بڑے مالدار تھے، باغوں کے مالک تھے، جب یہ آیت سنی نا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ پسندیدہ مال خرچ کرو جنت پھر دوں گا، تو بھاگے آئے، یا رسول اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ اپنا پسندیدہ مال خرچ کرو، تو میرے پاس
پسندیدہ ایک باغ ہے بیروہا، بیروہا بڑا باغ ہے شاندار، بڑی آمدن ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پسندیدہ مال خرچ کرو، تو آپ سن لیجئے میں نے وہ مال وہ باغ خرچ کر دیا ہے اللہ کے لیے، آپ جہاں چاہتے اس کو تقسیم فرما دیجیے۔ تو اس موقع پر یہ آیتیں ان کے بارے میں آ رہی ہیں، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، حتیٰ کہ تم خرچ کرو جو تم پسند کرتے ہو۔ اچھا، وما تنفقوا من شیء، جو تم کوئی شے خرچ کرو پھر ایسی پسندیدہ، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے، فیجازی علیہ، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ یہ آیت نازل نہیں ہے، آیت نازل ہوئی لما قال یہود ہو، جب یہود نے کہا، یہود لوگ بڑے اعتراض کرتے تھے، مخالفت تھی کہ کہنے لگے انک تزعم انک علی ملت ابراہیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرا مذہب ملت ابراہیمی ہے، ابراہیم کے مذہب پر ہیں۔ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ لَحُومَ الْإِبِلِ وَأَلْبَانَهَا، ابراہیم علیہ السلام اونٹوں کے گوشت اور دودھ استعمال نہیں کرتے تھے، انہوں نے تو اپنے لیے حرام کیے تھے، اونٹ کا گوشت بھی دودھ بھی، تو آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ کیسے ابراہیمی ہیں؟ یہ اعتراض کیا۔ معترض آدمی اندھا ہوتا ہے، تحقیق کرتا نہیں ہے، بات کسی اور کے بارے میں تھی، لگا دی نام ابراہیم علیہ السلام کے۔ اللہ نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں تھی، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے۔ یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو بنی اسرائیل جو قوم ہے، یعنی بنی اسرائیل ہے، ان کے بعد تمام کھانے حلال تھے۔ ہاں، یعقوب علیہ السلام ایک دفعہ بیمار ہوئے تھے، ان کو عرق النساء مرض ہوتی ہے، درد ہوتا ہے بازو میں یا پاؤں میں، انہوں نے کہا یا اللہ کہ شفا دے دے مجھ کو، تو جو شے مجھ کو پسندیدہ ہے میں اپنے لیے حرام ٹھہرا لوں گا۔ ان کو شفا مل گئی، ان کو تھا پسندیدہ گوشت اونٹ کا اور دودھ اونٹنی کا، انہوں نے وہ حرام کر دیا۔ تو یہ تو بات خاص ان کے لیے ہے، وہ نظر مانی ہوئی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ تمام کھانے حلال تھے وارث بنی اسرائیل کے، الا ما حرم اسرائیل، مگر وہ کھانے جو حرام ٹھہرائے یعقوب علیہ السلام نے علی نفسہ، اپنی ذات پر، اپنے اوروں پر نہیں، اپنے آپ پر۔ وَهُوَ الْإِبِلُ، وہ اونٹ تھے، لما حصل له عرق النساء، عرق النساء ان کو مرض لگی تھی، عرق النساء والی، یہ نساء رگ ہوتی ہے بازو میں یا پاؤں میں، بالفتح نسا تے والکسر نسا، یعنی نساری نسا، فنزا نظر مان لی تھی ان شوفیا، اگر اس کو شفا دی گئی تو لا یاکلھا، تو یہ پسندیدہ اونٹ گوشت یا دودھ وہ نہیں کھائیں گے، فحرم علیہ، تو اس پر حرام کر دی گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہیں، ان کے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام، ان کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو بات یعقوب علیہ السلام کی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے لیے حرام کیا تھا۔ تو یہ بات من قبل ان تنزل التوراۃ، تو یہ بات پہلے کی ہے کہ تورات نازل کی جائے۔ تورات تو بہت دیر بعد آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو پھر تورات آئی ہے، تو اس میں کہیں کوئی بات ہوگی تو ہوگی، پہلے تو یہ حرام ہی نہیں تھے۔ وذالک بعد ابراہیم، یہ تورات بعد ابراہیم علیہ السلام کی آئی ہے۔ فلم تکن علی عہدہ حراما، ابراہیم کے دور میں یہ بات حرام نہیں تھی، کما زعموا، جس طرح انہوں نے گمان کیا ہے۔ قل لہم، ان کو آپ فرما دیجئے جو دعوے کر رہے ہیں، فاتوا بالتوراۃ، تورات لے آؤ، فتلوہا، اس کو پڑھو، تلاوت کرو، لیتبین صدق قولکم، تاکہ تمہارے قول کی صداقت واضح ہو جائے، سچ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو، لاؤ تورات، تو تورات میں کہیں بھی یہ بات نہیں آتی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ کہنے والے ہو، فی اس کے بارے میں، فبہتوا، تو وہ لاجواب ہو گئے، مبہوت بہت لاجواب، اب جواب ہی نہیں آ رہا، خاموش، وہ لاجواب ہو گئے، ولم یاتوا بہا، اس کا جواب نہ لا سکے۔ فمن، ہاں جی، قال تعالی فمن افترى علی اللہ الکذب، جو بندہ اللہ پر جھوٹ باندھے، من بعد ذالک، اس کے بعد حجت آ گئی ہے، دلائل آ گئے، اب پھر جھوٹ باندھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حرام کیا تھا، یہ کیا تھا، جو آج اللہ پر جھوٹ باندھے اس کے بعد، اے ظہور حجت، حجت کے ظاہر ہونے کے بعد، بأن التحریم انما کان من جہت یعقوب، کہ حرام کرنا یہ ہوا ہے یعقوب علیہ السلام کی طرف سے، لا عہد ابراہیم، نہ کہ ابراہیم کے دور میں،
یعنی واضح دلیل آ گئی ہے کہ جناب یعقوب نے تو یہ حرام کیا اپنے لیے، وہ نظر مانی تھی، نہ کہ جناب ابراہیم نے۔ تو اس کے بعد جو جھوٹ بولتا ہے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ہیں ظالم، المتجاوزون الحق کا الباطل، یہ حق سے تجاوز کر کے جاتے ہیں طرف باطل کی، حق چھوڑتے ہیں تو باطل کو مانتے، سچ چھوڑتے ہیں جھوٹ کو مانتے ہیں۔ قُلْ صَدَقَ اللّٰہ، کہہ دیجئے اللہ نے سچ فرمایا ہے، فی ھذا ان تمام میں کہ جمیع ما اخبر بھی، اخبر بھی تمام باتوں کی طرح جو خبر دی، اللہ کی ہر بات سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، تم پیروی کرو جناب ابراہیم علیہ السلام کے یک طرفہ مذہب کی۔ ابراہیم کا مذہب یک طرفہ ایک اللہ کو ماننے کا ہے، اللہ تعالیٰ جس پر میں بھی ہوں، مائل حنیفاً، مائل جو میل ہونے والا ہے، ان کل دین، ہر دین سے، طرف دین اسلام کی، سب دین چھوڑ کر صرف اسلام کو ماننے والے ہیں، تو میرا مذہب بھی وہی ہے۔ وما کان من المشرکین، تو ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے مشرکین میں سے جس طرح مکے والے ہیں۔ اگے وہ نئی آیت آ رہی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور چھوٹے احسان اور فیصل کیسے سنبھالیں؟ لو جی چوتھا پارہ شروع ہو گیا، 2 آیتاں پڑھ لئیں۔